اللہ کے سوا کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا محبوب بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب دیا جس میں ہر چیز موجود ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہر بات کھول کھول کے سمجھائی۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے سورۃ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ان بندوں کو نہیں دیکھا ہے جس کی دعویٰ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور ان کی کتابوں پر، تم پر بھی ایمان ہے، تم سے پہلے والوں پر بھی ایمان ہے۔ ہماری بھی یہی دعویٰ ہے نا، ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، تو اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم سب مانتے، ہماری یہی دعویٰ ہے، ان کی بھی یہی دعویٰ تھی کہ ہم کیوں نہ مانتے، تم کو بھی مانتے ہیں، اگلے کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ان کی چاہت یہ ہوتی ہے تو فیصلے جو ہے نا وہ طاغوت کے پاس لے کر جائے۔ طاغوت کیا ہے؟ یعنی طاقت والوں کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ جیسے فرعون تھا، طاقت والا تھا، اللہ نے کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، وہ زور والا بن گیا ہے، اپنا قانون چلاتا ہے۔ تو طاقت والا اپنا قانون چلاتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کے کہتے ہیں یہ دعویٰ تو اللہ اس کے رسول کی محبت کی کرتے ہیں، دعویٰ تو قرآن اور حدیث پر ایمان کی کرتے ہیں، لیکن فیصلے یہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ حالانکہ امروا ان یکفروا بہا، حالانکہ ان کو یہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کا انکار کرنا، طاغوت کے پاس کبھی بھی نہیں جانا، قرآن اور حدیث سے فیصلہ لے لینا۔ تمہارے پاس قرآن موجود ہے یعنی اللہ کا فیصلہ موجود ہے، حدیث موجود ہے یعنی اللہ کے رسول کا فیصلہ موجود ہے۔ اللہ اور رسول سے زیادہ کون ہے صحیح فیصلہ کرنے والا؟ لیکن ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر طاغوت کے پاس گئے۔ اب طاغوت کے پاس جائیں گے تو طاغوت کیا کرے گا؟ طاغوت اپنے کو چھوڑ دے گا اور غریب کو پکڑے گا، اس زمین پر ظلم کی بازار گرم ہو جائے۔ تو ہم قرآن سے فیصلہ پوچھیں گے نا، تو قرآن نے کھول کھول کے بتایا تھا بدر کے میدان میں اللہ کے رسول نے اللہ سے التجا کی تھی، اللہ سے مدد مانگی تھی، اللہ کو گوش پکارا تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم فریاد کر رہے تھے، کون فریاد کر رہے تھا؟ اللہ کا رسول و صحابہ کرام، جس میں حضرت علی بھی موجود تھا بدر کے لڑائی۔ جب تم فریاد کر رہے تھے، تم کمزور تھے، تم 300 بندے سے تھے اور وہاں 1000 سے بھی زیادہ تھے، تم جب فریاد کر رہے تھے میں نے فوراً سنی اور تیری مدد کی۔ 1000 ملائکوں تھے تو کم سے کم سوچو، اس میں حضرت علی بھی موجود تھا، اللہ کا رسول ان سے زیادہ طاقت والے کون تھے؟ لیکن فریاد کس سے کر رہے تھے؟ اللہ سے۔ اللہ نے کہا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی کہ دانت مبارک شہید ہو گیا، 70 صحابہ بھی شہید ہوا، اس میں بھی اللہ کا رسول موجود ہے تو حضرت علی بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اعلان کر کے فرما دو، اعلان کر کے بتاؤ، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کا کوئی بھلائی کروں یا اسے کوئی برائی دور کر سکوں، یہ سارے اختیارات میرے رب کے ہیں، جو میرا رب چاہے گا وہی ہو۔ نہ ہم کچھ بھلائی کر سکتے اپنے لیے نہ غیر کے لیے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ یہ کھول کھول کے قرآن پر اب یہ دیکھا کہ ساری طاقت اللہ کی، اللہ کے رسول کے دانت مبارک شہید ہو گئے،
70 صحابی شہید ہو گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، یعنی سارے مجبور ہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، مشکل کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد بھی اگر تم کوئی دعویٰ کرو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم پھر ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کو کیوں مشکل کشا حاجت رواں دستگیر کہتے ہو؟ ان کو مت پکارو جو تجھے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر بھی تم اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، کیونکہ ساری طاقتیں اللہ کی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ طاقت والا ہے، وہی قوت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت رواں، کوئی کارساز، کوئی داتا، کوئی دستگیر نہیں ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے یہ شرک عظیم ہے، جیسے اللہ نے کہا